اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے جواہرات کی اہمیت اور اس کے روایتی قصے، استعمالات اور عادات کے متعلق ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن کچھ جو ہے دوستوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے ہمیں میسج کیا ہے کہ جواہرات کے اوپر جو ہے وہ کچھ ہمیں معلومات دیں، آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق میں جو ہے آج یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلی قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ النحل آیت 12، جس کا مفہوم اور ترجمہ اس طرح ہے کہ اور چیزیں تمہارے فائدے کے لیے زمین میں پیدا کی گئی ہیں، ان کی مختلف رنگتیں اور ان میں بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان کے لیے بہت سی فائدہ مند ہیں، جیسے کہ انسانی تاریخ کے زمانے بعید سے قیمتی پتھروں کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ ہمیں قبل از وقت تاریخ کے فرعونی اور پیروں کے بادشاہوں کی یادگاروں میں ان کے حوالے نظر آتے ہیں۔ ماہرین علم نجوم، اہل بصیرت، جو ایران کی ایک قدیمی مذہبی ذات ہے جسے میگی کا نام دیا جاتا ہے، ماہرین علم الاعداد اور دیگر دانشمند لوگ جواہرات کے متعلق کافی زیادہ اور اس کے انسان کے ساتھ تعلق کی بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان کی اہمیت اور خاصیتوں کے متعلق زیادہ معلومات جو ہے وہ گم ہو چکی ہے، ناپید ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں دلچسپی نہیں لی گئی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سے عالم لوگ جیم کے انسانوں پر، اثرات پر یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یقین رکھتے تھے کہ ایک بچے کو اس کی دنیا کی خرابیوں سے آلودہ ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ اپنے برج کے مطابق صحیح تعویذ یا پتھر پہنے۔ بائبل میں قیمتی پتھروں کے متعلق بہت سے حوالے ہیں۔ ایکسوڈس، بنی اسرائیل کا مصر سے خروج میں اہم یہودیوں کے بڑے مذہبی پیشواؤں کی بریسٹ پلیٹ کا حوالہ دیکھیں تو اس میں یہ سارا بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے 4 قطاروں میں پتھر ترتیب دیے تھے جو بریسٹ پلیٹ ہے ان کی۔ پہلی قطار میں ایک پخراج اور ایک یاقوت، یہ پہلی قطار تھی، اور دوسری قطار میں ایک زمرد، ایک نیلم اور ایک ہیرا، اور تیسری قطار میں لیگیور، ایک عقیق اور ایک ایمتھیاسٹ، اور چوتھی قطار میں ایک زبرج، ایک اونکس اور ایک سنگ یشب، اور یہ سونے کے جڑراؤ باکس میں بند تھے، اور پتھر بنی اسرائیل کے بچوں کے ناموں کے مطابق جو ہے وہ رکھے گئے تھے۔ تو یہ ہماری روایت ہے، روایت میں بھی یہ موجود ہے، ہماری تو نہیں، ہم دوسرے مذاہب کی کہتے ہیں، لیکن ہم اسلامی کے لحاظ سے بھی بیان کریں گے۔ قیمتی پتھروں کی طرف ایک اور حوالہ جو ہے وہ انجیل کے آخری حصے میں دیا گیا ہے، اور اس شہر کی دیوار کی بنیادیں سنگ یشب کی تھیں اور شہر خالص سونے کا تھا، اور اس شہر کی دیواروں کی بنیادیں ہر قسم کے قیمتی پتھروں سے سجائی گئی تھیں۔ پہلی بنیاد سنگ یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری کالسٹونی کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق سلیمانی کی، چھٹی سرخ عقیق کی، ساتویں کارکیتک کی، آٹھویں زبرجد کی، نویں پخراج کی، 10ویں سنگ ستارہ کی، 11ویں تاریخ رنگ کے قیمتی پتھر کی، 12ویں ایمیتھیسٹ کی، اور 12 دروازے 12 موتی تھے، اور چند گیٹ کے بعد ایک موتیوں کا گیٹ تھا، اور شہر کی سڑک خالص سونے کی تھی اور بالکل شفاف شیشے کی طرح تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمد گانے والے کو کہاں سے موتیوں کے گیٹ ملے، کیونکہ انجیل کا مدرجہ بالا اقتباسات جنت کی طرف اشارہ ہے، یا نئے یروشلم کا، یا جو سینٹ جان کی بصیرت کی تخلیق تھا۔
پرانے زمانے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیم کی زندگی ہوتی ہے اور وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہ اعتقاد بھی عام تھا کہ قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کے بطور تعویذ اور طلسم کے استعمال جو ہے متعلقہ انسان کی کشش کے لیے جادوائی اثرات رکھتا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ سفید مائل، سرخ کالسٹونی، سنگ یشب اور ہیمانائٹ کو جسم کے متاثرہ حصے پر لگانے سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ مشرق کے سمجھدار لوگ یقین رکھتے تھے کہ لہسنیا اور سنار نیلم سے خوش بختی حاصل ہوتی ہے، اور بھسیکم کے معاملے میں بہت سی روایتی کہانی ہیں، اور اس کی تاریخ پیدا کرنے والے اثرات کے بارے میں۔ جب یہ کسی سوئے ہوئے انسان کے ہاتھوں کو لگایا جاتا ہے تو آدمی ایک دم اٹھ جاتا ہے۔ قصے کہانیاں بے حساب ہیں، لیکن ہم اس میں شارٹ کریں گے تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ کچھ پتھر حامل کی صحت اور خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ کہ اگر کوئی موت کے قریب ہو تو پتھر کی چمک مانند پڑ جاتی ہے یا اس کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ قدیم لوگ یقین رکھتے تھے کہ اپنا مبارک پتھر پہننے سے انسان مکمل طور پر اپنے سیارے یا عدد سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ فیروزہ، ہیرا اور روبی پر پہننے والے کی جلد کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دیگر قیمتی پتھر مخفی اور عارفانہ قوت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ روحیں پتھروں کے اندر رہتی ہیں اور ان پر حکمرانی کرتی ہیں۔ وہ یہاں تک یقین رکھتے تھے کہ پتھر احساسات رکھتے ہیں اور اچھائی یا بھلائی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ پہلے وقتوں کے یہودیوں کا ایک روایتی قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک پتھر حضرت نوح کی کشتی میں رکھا گیا تھا، اور یہ دن کو زیادہ چمکتا تھا اور بانسبت رات کے، اور کیسے طوفان کے دنوں میں جب سورج اور چاند کو دیکھنا مشکل ہو گیا تھا تو پتھر ہی تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کرتا تھا۔ بائبل کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک شہر بنایا جس کے گرد دیوار تھی جو سورج کی روشنی کو اندر داخل ہونے سے روکتی تھی۔ موتی اور دیگر پتھر ان کے بیٹوں کو دیے گئے تھے تاکہ اس کا سد باب کر سکیں۔ ایک اور رپورٹ میں، تاریخ میں، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہے، کہتے ہیں کہ 17ویں صدی کے دوران ایک سلیب جو سینٹ اسٹیفن کی چرچ میں تھی، اس بیسن سے بنائی گئی تھی جس میں حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے پاؤں دھویا کرتے تھے۔ سلیب سفید پتھر کی بنائی گئی تھی، اور اگر کسی بیمار شخص کے جسم پر رکھا جاتا تو اگر اس شخص نے مر جانا ہوتا تو سلیب کالی ہو جاتی، اس شخص کی وفات کے بعد سلیب پہ ٹھیک ہو جاتی۔ پرانے زمانے میں ہسپانیوں کا عقیدہ تھا کہ سنگ سیم میں موجود معدنیات سے گردے کی بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور علاوہ ازیں سیم کو اگر جسم پر پہنا جائے تو خطرے اور نقصان سے حفاظت کرتا ہے، اور سنگ سیم کو تھیلیوں میں حفاظت سے سی کر ان کو کمر یا رانوں پر پہننے سے پہنتے تھے، اور روایتی کان میں آیا ہے بلیڈ سٹون میں سرخ دبے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خون کی ترجمانی جو ہے وہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیا تھا تو ان کی جگہ کوئی اور سلیب پر چڑھا تھا۔ یہ کہانی اس نہج پر آگے بڑھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب سلیب سے اتارا گیا اور زمین پر لٹایا گیا تو ان کی تاج کی نوکوں سے کچھ پتھروں میں سوراخ ہو گئے، اور پھر ان کے خون کے قطرے ان میں بہہ گئے، اور یہ پہلے عقیق بنے۔ کئی برس بعد صرف وہی لوگ جو اس کہانی پر جس میں عقیق کی بنیاد بتائی گئی تھی کو تسلیم کرتے تھے، انہی کو عقیق پہننے کی اجازت تھی۔ تو یہ مختلف پتھروں کے جو ہے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی میں اگر اسلامی روایت کہانی کے مطابق مختلف بہشتیں مختلف قیمتی پتھروں سے بنی ہیں۔ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کا استعمال بطور تعویذ انسان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نسبت سنگار کے قدیم زمانے کے لوگ سمجھتے تھے کہ قیمتی پتھر صوفیانہ اور عجیب خصوصیات رکھتے تھے۔ یہ خصوصیات پہننے والے کی صحت اور تقدیر پر اثر انداز ہوتی تھی۔
اسی طرح امریکی ریاست ورجینیا میں بلور کے منبع کے متعلق ایک روایتی کہانی ہے۔ یہ کہانی بلور کی اولڈ ویل کے نزدیک ایک مشہور دریافت سے حیران کن طور پر فٹ بیٹھتی ہے کہ کہانی کے مطابق تقریباً 2000 برس قبل کچھ پریاں خوشی سے گا رہی تھیں اور ڈانس کر رہی تھیں۔ اچانک ایک ٹھگنا بھوت آسمان سے نمودار ہوا اور سیدھا نیچے اترا۔ اس نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لٹکا دیا گیا ہے۔ بہت دور پریاں رونے لگیں اور ان کے رونے سے ان کے آنسو زمین پر گرنے سے بلور کی چھوٹی چھوٹی سلیبیں بن گئیں، اور ان کی بنیاد کچھ بھی ہو یہ چھوٹی سلیبیں موجود ہیں اور اب بھی ان کو بہت سے لوگ تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یونانی فلاسفر افلاطون جو 427 کاف میم یقین رکھتا تھا کہ لارڈ سٹون مقناطیسی کشش رکھتا ہے، اور پلینی ایک رومن ماہر علم طبیعت اور رائٹر جو 23 سے 79 تک زندہ رہا، اس نے گڈری کے متعلق بتایا کہ جس نے اس معدنیات کو کوہ آڈا ماؤنٹ آڈا پہ دریافت کیا، جو اپنے گلے کی نگہبانی کر رہا تھا کیونکہ اس کے جوتے کے کیل اس کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اور پھر ایک کہانی پٹولیمی فلاڈلیفس جو ہے اس کی ہے، اس کے متعلق اس کی تحقیق کے مطابق جو ہے وہ اپنی بیوی اور بہن کی یاد میں ایک گرجا بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اسکندریہ سے ایک ماہر تعمیرات کی خدمات حاصل کی تاکہ ایک مجسمہ تعمیر کیا جا سکے جو ہوا میں بغیر کسی سہارے کے متعلق نظر آئے۔ تو پٹولیمی اور ماہر تعمیرات دونوں ڈیزائن پر عمل درآمد سے قبل ہی جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن پرانے لکھنے والوں کے پاس ریکارڈ ہے جو بتاتے ہیں کہ ایک مجسمے کے بارے میں جو طاقتور مقناطیسوں کی وجہ سے ہوا میں معلق تھا۔ مقناطیس زمین، چھت اور گرجے کی دیواروں میں سیٹ کیے گئے تھے۔ 4 صدی عیسوی میں اعتقاد تھا کہ اگر لارڈ سٹون کا ایک ٹکڑا بیوی کے طبقے کے نیچے جب وہ سو رہی ہو رکھا جائے تو اس کے اندر پاک دامنی کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور روایتی قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لارڈ سٹون گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دیا جائے تو گھر والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ گھر حرکت کر رہا ہے یا گر رہا ہے۔ ایک اسلامی روایتی قصے کے مطابق سکندر اعظم نے اپنے فوجیوں کو لارڈ سٹون دیے تاکہ ان کا جادو اور بدروحوں سے تحفظ ہو سکے۔ ایسٹ انڈیز میں کچھ پتھر طاقت، تحائف اور مہربانی کی کشش رکھتے ہیں، چنانچہ اس لیے بادشاہ کو اپنی تاج پوشی کے وقت لارڈ سٹون کی بنی ہوئی سیٹ پر بیٹھنا چاہیے۔ آج لارڈ سٹون ایک ٹکڑا جس کا وزن 92 پاؤنڈ ہے، گرفت آبزرویٹری ہالی ووڈ ہلز، لاس اینجلس، کیلیفورنیا میں موجود ہے۔ بلا شبہ خوبصورت اور قیمتی جواہرات ان کی خواتین کو خوش کرتے ہیں، اور انسان تعجب کے بغیر نہیں رہتا کہ اس میں سے کتنی باتیں روایتی کہانی کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ قیمتی پتھروں کا جو استعمال ہے وہ جو ہے شفا بخش ہے، مختلف بیماروں کے لیے، جادو ٹونوں کے لیے، ڈاکٹر اطباء کے ذریعے انسان کی ابتدائی تاریخ سے ملتا ہے۔ مصری کچھ خشک کرنے والے مادے خاص طور پر لاجورد کو آنکھوں کے مرہم کے لیے تجویز کرتے تھے۔ ہیماٹائٹ اور لوہے کا آکسائڈ خون بہنے اور سوجن کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مصری قیمتی پتھروں کے رنگوں اور ان کی کوالٹی کے متعلق کچھ خصوصیات پر یقین رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان پتھروں پر ان کی دیوی دیوتاؤں کی شبیہ کندہ کر دی تو پھر ان پتھروں کی خصوصیات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر مذہب کے اپنے عقائد تھے۔ علم العداد کی سائنس اہل بابل اور ایسیریا میں ترقی یافتہ تھی کہ اور نیومرالوجسٹ مختلف قسم کے پتھر استعمال کرتے تھے۔ بیماریوں کے خلاف استعمال میں پتھروں کا رنگ بہت اہم کردار ادا کرتا تھا۔ عقیق، گارنٹ، رود راکھ، لال رومانی اور روبی کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غصہ اور نااتفاقی رفع کرتی ہے اور جسم سے خون بہنے کو روکتی ہیں۔ جگر کی خرابی اور یرقان کے لیے پیلے پتھر تجویز کیے جاتے ہیں۔ زمرد کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ نیلے پتھر لاجورد اور نیلم کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ٹانگ کے اثرات رکھتے ہیں یا ٹونک کے اثرات رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور خیال تھا کہ وہ بہوسارت، دانائی اور جذبے کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جامنی رنگ کے پتھر خصوصاً ایمیتھیسٹ کے متعلق مشہور تھا کہ یہ شراب کے استعمال میں محتاط کرتا ہے
یہ شراب کی تحریک دینے والے اثرات کو دور کرتا تھا۔ مدرجہ ذیل میں کچھ ہم قیمتی پتھر اور جس میں میڈیکل استعمال میں قدیم زمانے میں لائے جاتے تھے ان کے متعلق جو ہے اب ہم کچھ پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ کچھ پتھروں میں کی خصوصیات اور ان کا صحت پر اثرات اور بیماریوں کے متعلق جو ہے وہ اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ کچھ جو پتھر ہمارے باقی رہ جائیں گے وہ تو انشاءاللہ ہم اپنی نئی ویڈیو میں بیان کریں گے تاکہ ہماری ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلا جو پتھر ہے دا ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے۔ شفا بخشنے کی خصوصیات ہیرے سے منسلک کی جاتی ہے۔ یہ زہر کے لیے تریاق تسلیم کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے پتھروں کے ماہرین ہیرے کو مثانے کی بیماریوں کے لیے تجویز کرتے تھے۔ بہت سے قدیم لوگ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ ہیرا انسان کی وبائی امراض تعاون سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گلے کے گرد ہیرا پہنتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بیمار آدمی اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ گھٹیا کوالٹی لو کوالٹی کے ہیروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے شفا حاصل نہیں ہوتی، لیکن اچھی کوالٹی کے ہیرے کو اگر جلد سے لگایا جاتا تو شفا ہو جاتی۔ علاوہ ازیں اس سے لوگوں کو کامیابی، طاقت، صبر اور جرأت حاصل ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا پتھر ہے وہ ہے زمرد۔ زمرد کی شکل بھی سامنے ہم نے دکھا دی ہے۔ ایمرلڈ زمرد جب گلے کے گرد پہنا جائے تو مرگی اور بخار کے خلاف باعث شفا سمجھا جاتا ہے۔ 3 صدی میں بطور حقیقت لکھا گیا تھا کہ اگر اس کا پاؤڈر کسی ایسے شخص کو دیا جائے جو زہر سے مر رہا ہو تو اس سے اس کی جان بچ جائے گی۔ بہت بعد میں ایک ہسپانوی فزیشین نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے شدید پیچش کا علاج اس طرح کیا کہ ایک زمرد مریض کے منہ میں رکھا اور دوسرا گردن کے قریب تاکہ وہ اس طرح لٹکے کہ مریض کے پیٹ کو چھوئے۔ 13ویں صدی کے ہندو فزیشین زمرد کو ایک اچھا دفع قبض سمجھتے تھے اور اس کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ یا پرانے وقتوں کے لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ زمرد بد اثرات کو دور کرتا تھا اور اچھی صحت کو ترقی دیتا تھا۔ اگر کوئی پتھر کی طرف گھورتا تھا تو اس کی آنکھوں کو تقویت ملتی تھی۔ پتھروں پر تفاشی کرنے والے ان کو اپنے کام کرنے والے میزوں پر رکھتے تھے اور ان کی طرف اکثر دیکھتے رہتے تھے تاکہ ان کی آنکھوں کی تھکن دور ہو سکے۔ ہندو بھی یقین رکھتے ہیں کہ زمرد مرگی کو دور کرتا ہے اور بچوں کے لیے تعویذ تجویز کرتے تھے جو گردن کے گرد لٹکائے جا سکیں تاکہ مختلف بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پتھر ہے وہ ہے سنگ سیم، جو پہلے بھی ہم نے جس کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ تو اس کے متعلق پرانے وقتوں میں سنگ سیم کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بچے کی پیدائش میں بڑی معاون ہے۔ تتاری جنگجو عورتیں اس پتھر کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا کرتی تھیں۔ 18ویں صدی میں سنگ سیم کو مثانے کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی پہچانا جاتا تھا۔ چینی اس پتھر کے متعلق کہتے تھے کہ اور یقین رکھتے تھے کہ اس پتھر سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، پھیپھڑوں، دل اور سوختی تاروں کو تقویت دیتا ہے۔ سنگ سیم اب بھی چین میں رتبے اور حکومت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سنگ سیم کا تعویذ بہت ہر دل عزیز تھا۔ جیٹ کی تتلی محبت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اگر ایک بچہ سنگ سیم کا تعویذ گردن کے گرد پہنتا تو بیماریوں کے خطرے سے محفوظ رہتا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پتھر ہے وہ ہے یاقوت، جس کے متعلق بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت اچھا عقیدہ رکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہندوؤں کا مقبول گوہر روبی تھا جسے یاقوت کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کے متعلق وہ خیال کرتے تھے کہ لوگوں کو جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے بچائے گا۔ یہ ذہن سے برے خیال کو نکال باہر کرتا ہے اور بحث و تمہیز کو طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روبی ایرون کی گردن کے گرد حمائل کی۔ برہمنوں کے پاس اگر یہ یاقوت ہوں تو انہیں دشمنوں کا کوئی خوف نہیں رہتا تھا۔ یونانی فلسفی ارسطو نے کہا کہ ایک چمکدار اور روشن روبی رات میں تیز روشنی سے چمکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی گردن کے گرد روبی پہن لے تو وہ کئی دن اور رات گہری نیند سے سوئے گا۔ 13ویں صدی میں یاقوت کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جوانی کی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو پتھر ہے وہ ہے پخراج، ٹوپس۔ اب پخراج کے متعلق جو ہے وہ 15ویں صدی کے ایک رومن فزیشین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے طاعون کے شکار بہت سارے مریضوں کا علاج کیا اور پھوڑے کو پخراج سے
جو پخراج تھا چھوتا تھا تو اس سے جو پھوڑا پھنسی ہے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ سینٹ ہیلڈ گارڈ نے نظر کی کمزوری کے علاج کے لیے پخراج استعمال کیا۔ قدیم لوگ اس گوہر کو گوہر کو کہتے تھے، یعنی کرسٹولائٹ۔ بائبل میں اس پتھر کے بہت سے حوالے اسی نام کے ہیں۔ ایک روایتی کہانی ہے کہ اس پتھر کو اپنا نام جزیرہ پائزس سے ملا جو بحر اسود میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پتھر ہے وہ ہے مون سٹون۔ دا مون سٹون کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ بھارت کے متعلق ایک متبرک گوہر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ پتھر زرد کپڑوں پر رکھے جاتے تھے اور پبلک مارکیٹوں میں فروخت کیے جاتے تھے۔ ہندوؤں کے بقول زرد رنگ متبرک تھا۔ مون سٹون محبت کرنے والوں کا پتھر بھی تھا۔ یہ جذبات میں تلاطم پیدا کرتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ مون سٹون محبت کرنے والوں کا پتھر بھی تھا اور برے اچھے فال نکالنے کے لیے تھا۔ ہجر القمر کی چاندی جیسی سفید روشنی بدلتی ہے۔ جیسے جیسے روشنی بدلتی ہے، قدیم وقتوں میں سیامی اس کو سوموار کے دن پہنتے تھے اور اس کی وجہ بھی وہی جانتے تھے۔ اس کی جو زیادہ تر مون سٹون کہا جاتا ہے یہ محبت کی علامت ہے، اور جو لوگ اس کو گلے میں پہنتے ہیں ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور لوگ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو آج کا ٹاپک تھا سٹون کے متعلق تھا۔ تو کچھ سٹون کے متعلق میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، تو باقی ہمارے جو سٹون رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد میں وہ ویڈیو جو ہے باقی پتھروں کی خصوصیات جو ہے وہ بیان کر دوں گا۔ تو باقی ہم نے اعداد نکالنا، اعداد کے لحاظ سے جو ہے پتھروں کو سلیکٹ کرنا، یہ ہم پہلے بھی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ میں جو ہے شارٹ ویڈیو ایک اور بھی بنا دوں گا اس پتھروں کی خصوصیات کے بعد۔ انشاءاللہ ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ باقی پتھروں کے متعلق ہوگی، اور اس سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں اعداد نکالنا اور اس کے مطابق اور اپنی جو ہے آپ کی جو جائے پیدائش ہے ڈیٹ کے مطابق جو ہے پتھر کیسے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جائے پیدائش کے مطابق آپ کے لیے جو پتھر کون سا بہترین خصوصیت رکھتا ہے، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بیان کر دوں گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔